حکومتی سطح پہ کسی بڑے انرسٹ کو یہ بتاتا ہے، کیونکہ مون مارس راہو کٹھا ہو جائے گا اس کا اسپیکٹ، تو وہ کافی زیادہ آپ کی حکومت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کو خطرے میں بھی بتاتا ہے، کسی اٹیک کو، اس طریقے کے اٹیک کو بھی بتاتا ہے۔ یہ بڑی گیم ہے کہ کلش طالبان کو کرنا تھا، دوستی کی، گھمایا ہماری طرف، امریکہ کا ٹرمپ ادھر سے ان کو آنکھیں دکھوائی اور ہمیں ٹکروا دیا، اور خود جیسے کہتے ہیں وہاں اپنے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بس ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے ہمارے ساتھ پہ، اور اس کا رزلٹ کسی بھی سائڈ پہ جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اب تو آپ سب کو نام پتہ ہے کہ اسامہ صاحب جو ہیں بڑی زبردست ہمیں کیلکولیشنز دے رہے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات اسامہ صاحب کی یہ ہے کہ اسٹرالوجیکل تو ہمیں یہ گائیڈنس دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے بچوں کو، آپ کو اسلام کی تربیت دے رہے ہیں، اللہ کے قریب کر رہے ہیں، شیطان کو بھگا رہے ہیں آپ کے جسموں سے، یہ کریڈٹ اسامہ صاحب کو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں جس میں آپ اتنی ساری دعائیں دیتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے، اور آپ کا پیار بھرا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ ضرور اسامہ صاحب اور میرے تک ضرور پہنچتا ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں، لیکن اینڈ پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم گائیڈ کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر ہم بات کریں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو اگلی آپ تک خود پہنچ جائے، ہماری جب بھی اپلوڈ ہو، اسامہ صاحب اور میری۔ ناظرین، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کرنی ہے۔ پورے پاکستان میں آج شہینوں کی گونج تھی، کافی جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا کہ جی کل جو ہے شہین جو تھے وہ آسمانوں پہ رہے، اور انہوں نے جو شہر بتائے ہیں، مردان، سرگودا، پشاور اور ایون کہ لاہور میں بھی ان کی جو گرج تھی وہ سنائی دی گئی۔ لوگوں نے نیچے سے ان کو دیکھا بھی کہ جو شہین ہے وہ اس ٹائم پیٹرولنگ پوری طرح سے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ نیلم ویلی پر ایل او سی پر کل انہوں نے انڈیا کی طرف سے فائرنگ کی گئی، تو پاکستان نے فوری طور پر جواب دے کر 5 چوکیوں کو تباہ کر دیا انڈیا کی، یہ ایک خبر آئی۔ اب انڈیا جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اور یہ چوتھی بار یہ خبر آ چکی ہے کہ 4 دفعہ انڈیا نے اس طرح کی حرکتیں وائلیشن کی ہے۔ پہلے لیپا سیکٹر میں بھی جو ساما صاحب نے 27 تاریخ ہمیں بتائی تھی، اس پہ انہوں نے وہاں سے کام سٹارٹ ہوا 27 کو، اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے کر ان کی پہلے چیک پوسٹ کو چپ کروایا، اور آپ کو پتا ہے پاکستان نے ان کی چیک پوسٹ بھی اڑائی تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ دوسری بات یہ کہ افغانستان میں آپس میں بھی ان کے گروپ جو ہیں وہ سونے کے اوپر لڑ پڑے، اور کافی اس میں ان کے افغانی جو طالبان ہیں اس میں مارے گئے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ مغربی بارڈر سے بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ بنو مانی خیل میں دہشت گرد پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا، سیکورٹی فورسز نے اس کی بھی کارروائی کی، اور اللہ کی مدد سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہ فتنہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا، جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھی رپورٹ آئی کل کہ راکٹ اس پہ مارے گئے، لیکن یہ ہے کہ جانی نقصان اس پر بھی نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ ٹریس کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو کہ یہ کہاں سے گھس رہے ہیں، کہاں سے یہ آ رہے ہیں۔ اور اس کو ٹرین کو ضرور نقصان ہوا، لیکن شکر ہے کسی جانی نقصان کی اپڈیٹ نہیں آئی۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان اس چیز کا خیال ضرور رکھ رہا ہے کہ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے، یہ لوگوں نے شیلنگ جو ہے انڈیا نے ہماری عوام پر بھی کی، وہاں پر جو فائرنگ کی عوام کی طرف بھی آئی کشمیر کی طرف، لیکن آپ کو بتاتے چلیں جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے اس عوام کی طرف کوئی فائرنگ نہیں کی، کیونکہ وہاں پر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، عید تہوار بھی وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے مناتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم سے پیار وہ کرتے ہیں، اس لیے پاکستان نے بھی ان پر اٹیک نہیں کیا۔ اور آپ کو پتا ہے سامان اکٹھا کر لو بھی ساما صاحب نے ہمیں بولا تھا، کل بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہاں پہ اب انڈیا میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، سامان اکٹھا کر لو اور یہ چیزیں کر لو، اور وہاں پر لوگ اب سامان اکٹھا کر رہے ہیں، بنکر بنا رہے ہیں، چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کو بتائیں کابل میں بھی ڈرون ناظرین دیکھیں گے، اور پیٹرولنگ کرتے ہوئے وہاں کی وہاں بھی ڈری ہوئی ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے آئے ہیں۔ دوسرا اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کا $100 ملین کا بھی نقصان ہوا ہے تاجکستان میں۔ انڈیا نے اپنا بیس بنایا تھا تاجکستان میں، جس کی وجہ سے چائنا نے اعتراض کیا کہ یہاں پر بیس کیوں بنایا انہوں نے، کیونکہ وہاں سے چائنا کا بارڈر بھی قریب تھا، جس کی وجہ سے فوری طور پر جو رشیا تھا اس نے انڈیا کا معاہدہ ختم ہوتے ہی بول دیا کہ یہاں پر اب آپ کا بیس نہیں بنے گا، اور وہاں سے ان کو $100 ملین کا انڈیا کو وہاں پہ نقصان ہوا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ناظرین ایک
सूडान की तरफ से खबर आ रही है कि उनमें आपस में जनूबी सूडान और शुमाली सूडान की आपस में लड़ाई हुई है, जंग चली है। एक मतलब फोर्स ने 2000 लोगों को कत्ल किया वहां पे, और उसके अलावा रोड के ऊपर ये बताया जा रहा है कि फांसी दी गई, और इस तरह के मामला। तो उसामा साहब से ये भी पूछेंगे, उसामा साहब ने कहा था कि हुकूमतें गिरेंगी। अब आप देखें कि हुकूमतें दुनिया भर में भी इस टाइम पे गिर रही हैं। और दूसरा पता है, 3 मिलियन वेनेजुएला ने आर्मी ज्वाइन कर ली है, जो वहां के लोग हैं 3 मिलियन, यानी 30 लाख। और अमेरिका के साथ वो जंग लड़ेंगे। और रशिया ने भी ड्रोन सबमरीन बना ली है, और वो बता रहे हैं कि ये पानी के अंदर ड्रोन अटैक जो है अटैक्स करेंगे, और अमेरिका इसमें फेल था इसकी रिसर्च करने में। और ट्रंप साउथ कोरिया पहुंच गया, और कहा जा रहा है कि चाइना के हेड से वहां पे मुलाकात होगी। और ट्रेड वार आपको पता है कि जैसे कि चाइना जो है वो इनसे जीत गया है। और दूसरी इसराइल के वाले सकते हैं, इसराइल बाज नहीं आ रहा, अभी भी अटैक कर रहा है। और मागा के जो हेड है वो भी ये बोल रहे हैं कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे खत्म होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस टाइम पे। आपके सामने जंगें भी चल रही हैं, इंडिया की तरफ से हरकतें हो रही हैं, और 30 अक्टूबर आज स्टार्ट है, 11 नवंबर तक आपको पता है कि ये उनकी एक्सरसाइजेज हैं। पाकिस्तान ने भी बड़ा जबरदस्त बखूबी इनको जवाब दिया है। आगे क्या होगा ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो पॉलिटिकली तो ये अब जो 2-4 दिन है, ये काफ़ी सदारती घरों में ट्रबल्स नज़र आएंगी, फ्लक्चुएशन भी आएगी, और कोई प्रेसिडेंशियल हुकूमती सतह पे कुछ हलचल आपको मिलेगी। पार्लियामेंट्स में शोर शराबे, कुछ ना कुछ इस तरीके की सूरत हाल अभी ये जो 2 दिन है। उसके बाद जैसे ही आप लोग 1 से 3 नवंबर में जाएंगे, तो वो सूरत हाल हो सकती है कि आपको अनयूजली काफ़ी ज़्यादा डैमेज की, या जो भी फिर इस तरह की बातें। और ये फिर जो पहले 6 दिन होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं पब्लिक के लिए। और ये अभी लाइव जो इस टाइम की रीडिंग है, मैं वो दे रहा था। आपने जब ये आज गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मुझे जैसे कहा कि जी लाइव जायचा देखें। और जी इस सर। टाइम का करंट जो प्लेसमेंट है, मून बेसिकली इक्वेरियस की तरफ जैसे ही जाएगा, राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है वहाँ, और मार्स की भी फोर्थ एस्पेक्ट पड़ेगा। तो ऊपर से मून को गिरन लगता है। मून अवाम होती है बेसिकली, और हमसाया होता है। तो ये काफ़ी दिन क्रिटिकल है। 2-3 दिन में भी अचानक कुछ फूट सकता है जिससे अवामी नुकसान हो। और मार्स फिर उससे ये भी हो सकता है कि ये जो बेसिकली कोई भी किसी हुकूमती सतह के बड़े, उसको भी अटैक को भी बताता है, किसी बड़ी पर्सनालिटी पे अटैक को, या कुछ इस तरीके की भी सूरत हाल ये बन सकती है। और जो मैंने उसकी अर्ज की कि जंग तो अब ओपन, अब इसमें तो डेटों की जरूरत नहीं रही मेरा ख्याल है। आप डेली अब शेयरिंग फायरिंग और जहाज उड़ने लग गए हैं ना 27 के बाद। पहले हम्म। सीज फायर की खिलाफ वर्जी, 8 चौकियां भी उड़ गई हैं, मतलब 5 चौकियां उड़ने की खबरें हैं। जारी बात है इंडियन मीडिया इसको उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करेगा। वादी नीलम में, लीपा में, उस सारी सेक्टर्स पे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को निशाना बनाया मार्टर गनों से और प्रवोक किया बेसिकली। जो मैंने कहा था कि ये 11 तक इनकी प्लानिंग है कि पाकिस्तान को प्रवोक करें, कि पाकिस्तान कोई डिसाइसिव स्टेप ले। और इतने में उधर से तालिबान, इधर से हम, मतलब हर तरफ से बस अंधेर मचा रहे हैं ना, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तो उसकी जो सूरत हाल है, अब मेरा ख्याल है इसमें तो हम शुरू हो चुके हैं। मतलब 27 से अब तक आपने डेली चौकियों पे फायरिंग के तबादले हों, जहाज़ों की परवाजें हों, एयर स्पेस के बंद होने हों, एक दूसरे को दोबारा से फाइटर उनका जेट्स का उड़ाना हो, एक दूसरे को भगाना हो, वो सब शुरू है। और अफगानिस्तान साइड से भी जैसे कहा था मुज़ाकरात में कोई उम्मीद नहीं है, और वो वैसे ही हुआ। उधर भी अब आप लोग बड़ा सख्ती से निमटने जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने जा रही हैं। और मुझे ये लगता है कि ये 2 दिन, जब आज आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट 2 दिन, क्योंकि इसमें भी अब एक प्रॉब्लम आती है। अब कई सॉफ्टवेयर्स, कई उस पे मून पोजीशंस जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ सॉफ्टवेयर्स में मून कैप्रिकॉर्न में है, कहीं सॉफ्टवेयर्स में वो एक्वेरियस में आ चुका है, कहीं वो अभी आ रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा फासलों का भी फ़र्क है। थोड़ा थोड़ा आपके पास जो आजकल की कहने को टेक्नोलॉजीज हैं, वो पुराने जो चार्ट होते थे ना, वो फिर कहीं काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भी जैसे ही एक्वेरियस में आना है, तो हकूमती सतह पे किसी बड़े अनरेस्ट को
یہ بتاتا ہے کیونکہ مون مارس راہو اکٹھا ہو جائے گا اس کا اسپیکٹ. تو وہ کافی زیادہ آپ کی حکومت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کو خطرے میں بھی بتاتا ہے, کسی اٹیک کو, اس طریقے کے اٹیک کو بھی بتاتا ہے. سر دنیا اچھا بھر اب میں حکومتوں میں؟ نہیں, یہ صرف پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی ہے, اچھا اچھا. دونوں طرف. اس کے بعد جیسے ہی آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر وہی آپ کے انٹیلیجنس فیلیئرز اور پھر دوبارہ وہی سارے سچویشنز بلڈ ہوتی ہیں. اس 2 دنوں کے بعد جو تقریباً میرا خیال ہے 1 سے بنے گی 2-3 نومبر تک, جیسے ہی فرسٹ ہاؤس میں, سیکنڈ ہاؤس میں یعنی کہ ٹارس میں مون ہوگا اپنی ایگزالٹیڈ پوزیشن پہ, مارس اور اس کی اپوزیشن ہوگی, تو پبلک اچھلے گی دوبارہ. یعنی کہ ان 2-3 دنوں میں کچھ ایسے دھماکے, کچھ ایسی ہیپننگز ہونے والی ہیں جس کی بنا پہ پبلک 4 نومبر کو ٹریگر ہو جائے. یہ اس میں 12 گھنٹے کا مارجن رکھ لیں, بس اتنا مارجن سمجھ لیں. تو جب مون ایگزالٹیڈ پوزیشن پہ جا کے مارس اور ایک دوسرے کو اپوزیشن ملے گی, مرکری بھی وہاں ہے, اور یہ کافی زیادہ پبلک کے لیے پریشان کن ان کے احتجاج کو بتاتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کشمیر کہ کیا سائڈ ایسا سے آپ لوگوں کو اب زیادہ پتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہمیں تو ٹی ایل پی کا نہیں پتا تھا, اچانک نکل آئی, اب پتہ نہیں کون نکلے. تو بہرحال یہ کسی نہ کسی انریسٹ کو بتاتا ہے. اور انڈیا میں بھی پاکستان, مطلب انڈیا میں کوئی دھماکے ہو جائیں, پاکستان میں دھماکے ہوں جن کی وجہ سے عوام نکل آئے. اس سے 2 دن پہلے کچھ صدارتی یا حکومتی جو پریزیڈینشل یا کوئی جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, پارٹیوں کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی جماعتوں کے بھی پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں, کوئی بھی صدور کا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب نظر آتا ہے 2 دن. اس کے نریندر اگلا مودی ری کا ایکشن یہ ہے کہ کہاں انٹیلیجنس فیلئر کا, وہی دھماکے, اموات, ہے؟ ہسپتالوں کا بھرنا, اس ٹائپ کا. اس سے ویری نیکسٹ جو ہے یہ پبلک انریسٹ نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3-4 دن میں کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے پبلک احتجاجوں میں آئے گی. نومبر کے پہلے یہ سمجھو 2-3-4 ہی بنے گی تقریباً, اس کے آس پاس ہی. اب اتنا بھی معافی دے دیں, مطلب اتنی ایکوریسی وہ سافٹ ویئر نہیں دے رہے, تو ہم بھی اب اس کو کیا کریں. اچھا, اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو چکی. یہ 27 سے, جیسے آپ کو کہا تھا کہ اگر ان 2-3 دنوں میں سکون رہا تو پھر تو یہ 11 تک سکون رہے گا اور ہم صرف افغانستان سے لڑیں گے. لیکن اگر انڈیا پاکستان کی ان 2-3 دنوں میں یہ کھٹ پٹ شروع ہو گئی تو پھر یہ جائے گی. اور اب یہ جو سمجھیں ڈیلی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی پرسوں بھی چوکی اس دن 27 کو ہوئی, پھر چوکیوں پہ فائرنگ ہوئی, پھر جہاز اڑے, پھر ڈرون واپس, پھر جہاز واپس. آج تو سر کریک پہ بھی اس طریقے کی خبریں بھی تھی, اسی طریقے سے اور بھی کافی ایریاز میں. تو یہ سمجھیں کہ یہ پھر اب معاملہ شروع ہو گیا, اب اس نے کسی نہ کسی ہائٹ پہ پہنچنا ہے بیسیکلی. اور جس طرح آج یہ بھی خبریں تھی کہ جی افغانستان میں رشیا نے کہہ دیا اٹیک کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, تو افغانستان, انڈیا, رشیا تو ایک دوسرے کے, امریکہ تو انڈیا کو اسی لیے ٹف ٹائم دے رہا ہے کہ رشیا سے پیٹرول نہ لو. تو یہ نیکسس بھی کٹھا بن رہا ہے ہمارے لیے جو ہے, اور کافی زیادہ ہم اس میں سینڈوچ ہو رہے ہیں. اور امریکہ کی اتنی محبتوں کی وجہ سے چائنا نہ ہم سے دور ہو جائے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت. اور انڈیا کی وہ جو سفارتکاری, اس میں امریکہ کی جان بوجھ کے ہمیں جفیاں ڈالنا جو ہے, اتنا پیار کرنا کہ ٹرمپ کے لگتا ہے ہم ہی ہے کوئی. یہ شہباز شریف اور آصف منیر صاحب بھی جو ہے اس ٹائم, اس کے پوری ایڈمنسٹریشن ہے, جتنا وہ ان کا ذکر کرتا ہے اتنا تو وہ اپنے فوجیوں کا اور وہ نہیں بہت کرتا. تعریف کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہی از مائی تو فیورٹ سولجر. ہاں, تو اس لیے اس کی تعریف کے پیچھے بھائی صاحب کوئی نہ کوئی راز تو ہے نا. آج تو بلکہ جوش خطابت میں یہ کہہ رہا تھا وی شاٹ ڈاؤن 7 planes, مطلب ہم نے, مطلب اب وہ پاکستان امریکہ کا صدر ہمارا بھی وہی صدر ہے, ہم نے کیا پیارے گرا دیے. جوش میں اتنا وہ آیا ہوا ہے, انجوائے کر رہا ہے اس کو. لیکن اس کے انجوائے کے پیچھے ایک بو ہے, ایک سازش کی بو ہے بیسیکلی. وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے انڈیا مشن پورا کر رہا ہے بیسیکلی. اچھا, ایک سائڈ سے دیکھیں آپ کو اسرائیل اور امریکہ ایک نظر آتے ہیں, پھر یہ آپس میں اچانک لگتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, کام پورا وہ کر رہا ہے. اسی طرح انڈیا اسرائیل بھی ایک نظر آتے ہیں, تو پھر یہ تینوں ایک کیوں نہیں ہوتے. اب لیکن ہو کیا رہا ہے, وہ طالبان جن سے کبھی نہیں لڑے, ہم لڑنے جا رہے ہیں. وہ ایریا جس پہ انہوں نے بگرام مانگ لی,
لیکن کہانی عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ بھی یاد کریں، یہ وہاں کہیں سے شروع ہوئی ہے کہانی، اور پورا موو ہوا ہے سسٹم، اور پھر طالبان رجیم کا ان کا جانا، پھر گھوم کے ان کا واپس آنا، اور اب ان کا ان کو دوبارہ اتارنے کی کوشش کرنا، اور عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ، اور آج گھوم پھر کے ہدف کس کا پورا ہوگا؟ انڈیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ طالبانائزیشن کو کہا جاتا تھا، مسئلہ دہشت گردی کی سوچ وہاں سے جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، پاکستان یوز کرتا تھا یا واٹس ایور، لیکن پرابلم وہ تھا۔ لیکن آج کیا ہوگا، انڈیا اس سے دوستی کر کے اس کو ہمارے ذریعے مروائے گا، ادھر سے امریکہ سے، ادھر سے پاکستان سے، ادھر سے ان کو گھوم پھر کے اپنا مشن وہ پھر بھی پورا کر جائیں گے ٹیکنیکلی۔ یہ بڑی گیم ہے کہ کلش طالبان کو کرنا تھا دوستی کی، گھمایا ہماری طرف، امریکہ کا ٹرمپ ادھر سے ان کو آنکھیں دکھوائی اور ہمیں ٹکروا دیا، اور خود جیسے کہتے ہیں وہاں اپنے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی مشن ہے، اس لیے یہ مشن کے تحت یہ کافی حد تک 11 نومبر تک چانسز تھے کہ پاکستان کی جو ایکچوئل جنگ ہے انڈیا سے وہ طالبان کے ذریعے ہی ہونی ہے، کیونکہ اب وہ ان کو پورا سپورٹ بھی کر رہے ہیں، بیک اپ بھی کر رہے ہیں، اور وہ فوج انہی کی بنی ہوئی ہے فی الحال، جتنی محبتوں کی پینگیں چلا رہے ہیں۔ بلکہ جس دن ان کا وزیر خارجہ گیا تھا ادھر، اس دن سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ طالبان کبھی نہ جاتے اگر انہوں نے ہماری طرف آنا ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا جی مطلب جی ہے کہ وہ سارے اس میں پھنس گئے۔ پھر طالبان کو پاکستان سے زیادہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ پاکستان نے ان کو بنایا، اس کے پاس ان کے پرنٹس موجود ہیں، بندے پتہ ہے، آئی ڈیز پتہ ہے، نام پتہ ہے، جگہوں کا پتہ ہے، ایوری تھنگ از اوپن۔ سر فورن منسٹر نے کہا بھی تھا کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ کہاں پر رہ رہے ہیں، یہ جا رہا ہے بندہ تمہارا، ایک ایک چیز انہوں نے بتائی کہ ہمیں ہر اڈے کا پتہ ہے، ہمارے نظر سے کچھ چھپا نہیں ہوا۔ تو اس لیے بس ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے ہمارے سر پہ، اور اس کا رزلٹ کسی بھی سائڈ پہ جا سکتا ہے۔ دوسرا جیسے کشمیر کا ہم نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے بیک اپس کریٹ کریں، کیونکہ کشمیر تو میدان جنگ کسی نہ کسی صورت یا ہر صورت بننا ہی ہے۔ ابھی بے شک باقی سائڈز بھی خطرے میں ہیں، اور یہ ساری بارڈر ہی اس دفعہ خطرے میں ہیں۔ یہ جو پوچھنے لگتے ہیں جی کون سا ایریا کون سا، بھی سارے شہر ہی جو مڈل سے دور ہیں، بارڈر سے دور ہیں، وہ سیف ہیں، فیصل آباد اس کی سراؤنڈنگز، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ کسی بڑی لیبارٹری کے ساتھ ہیں، کسی کینٹ کے ساتھ ہیں، کسی آپ کی کوئی اہم ایئرپورٹ ہے یا ایئر بیس ہے، تو پھر آپ ظاہری بات ہے نشانے پہ، لیکن وہ ایئر بیسز کو کرنا کوئی مس ہیپ ہی ہوتے ہیں موسٹلی، اگر پبلک پہ گرے اس طرح کا کچھ یا واٹس ایور، تو ایسا اتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بیسیکلی اپنی تیاری کھانے کی، جیسے ہم نے بہت پہلے سے ہی سب کیا تھا، اب لوگ تھمنے لگا رہے ہیں خوراک کٹھی کر لو کائنڈ آف، تو ہم تو بہت پہلے سے ہی تیاری کروا رہے ہیں۔ بلکہ آج بھی میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہیں بیک اپس تھوڑے تھوڑے سب کے سب لوگ اپنے بنا کے رکھیں، اور تھوڑا سا ایکسٹرا رکھیں، ہمسایوں کے کا سوچ کے بھی اور اپنے قریبی لوگوں کا بھی سوچ کے، جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے بیک اپس بنانے کی۔ تو ماحول کافی زیادہ ٹف اور ٹینس نظر آتا ہے، کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں چل رہی۔ جی سر۔ سر اب یہ بتائیے گا، یہ جو وینزویلا 3 ملین جو لوگ ہیں وہاں پہ، انہوں نے وہ تیاری کر دی ہیں، اور وہ اب خبر آ رہی ہے کہ ان کی امریکہ کے خلاف وہ لڑیں گے۔ ڈیفینیٹلی اس پہ تو سال کے شروع میں ہی باتیں تھی کہ اس سال امریکہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ جنگ میں جائے، جملے یاد ہوں گے، اور امریکہ کے لیے اب ضروری بھی ہے ایک دفعہ ان کو بھی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکلی ٹرمپ بہت کمزور ہو رہا ہے، تو اس کو بھی توجہ ہٹانے کے لیے اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس ٹائم جنگ کی اشد ضرورت ہے۔ تو وہ بھی اس کو بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ اب جنگ میں اس معاملے کو زیادہ چھیڑ دے۔ باقی جو حکومتیں گرنے کی بات ہے، یہ آپ کو پورا اگلے مہینے کی 19 تک کافی ملکوں کی حکومتیں گرنے کی، میں نے کہا تھا نا جتنی بھی کمزور حکومتیں رہیں گی ان پہ نظر رکھیں، وہ گر سکتی ہیں، سن ڈیبلیٹیڈ ہے، اس میں حکومتیں گرتی ہیں، کشمیر سرکاری میں گری، ملازمین۔ سودان پہ ہاں، مسئلے ہوئے۔ سوڈان کا آپ نے جیسے بتایا بڑا المناک ہے، بہرحال اتنی اموات، اتنا انسانیت کا قتل، مطلب دن بدن انسانیت پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ حکومتیں بھی گرنے کی خبریں آ سکتی ہیں،
اور ابھی یہ ٹائم پوری دنیا کی کمزور حکومتوں کے گرنے کا، سرکاری ملازمین کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے۔ سر یہ تو ہو گئی دنیا بھر سے آپ جو اپڈیٹس خبریں تھیں اور پروڈکشن آپ کی زبردست ہے، آپ بتا بھی رہے ہیں، گائیڈ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، تو ساتھ ہی ساتھ سر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ سوالات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں، ان کو سر کہتے ہیں، باس کہتے ہیں، عقیدت سے ہمیں اسلام میں جب ہم بچے ہوتے ہیں تب ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ان کو ماما کہو، تو ان کو آنٹی کہنا تو بڑے ادب و احترام سے کہنا ہے، لیکن اللہ سے جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو میرا رب ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ایک یہ سوال ہے، ایک اور ہے، اس پر بھی میں آپ سے سوال کروں گا۔ دیکھیں اس میں جو اردو زبان کا مسئلہ ہے، بیسیکلی یہ لشکری زبان ہے اور اس کی کوئی اتنے زیادہ اصول و ضوابط کوئی مینیج یا بڑے کوئی نہیں ہے، یہ ایک صدی کی زبان ہے، زیادہ سے زیادہ 2 صدیوں کی زبان ہے، کوئی بہت بہت اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ قدیم وہ نہیں ہے، لشکری زبان ہے یہ، پاک و ہند میں اس کا جنم ہوا، اتنے لشکروں کا مکس، اس میں ترکی کے ورڈ ہیں، فارسی کے ورڈ ہیں، عربک کے ورڈ ہیں، تو اس لیے یہ آپ لوگوں کو یہ کنفیوژنز ہے۔ اب انگلش میں تو اللہ کو یو ہی کہیں گے نا، یو مائی لارڈ، یو، جسٹ یو، بس اسی طریقے سے عربی ہو تو ہو واللہ، ہو، ہوا، سمپل۔ یہاں آپ لوگ کیونکہ اس میں کافی زیادہ ورائٹیاں ہیں تو اس لیے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، اگر آپ عربی میں کہتے یا انگلش میں کہتے تو ایک ہی ورڈ یوز کرتے، تو یہاں ویسے اب جس کو یہ بات کی سمجھ آ جائے کہ بھئی تو نہ کہے، مطلب اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ نہ کہے، ہوں، جو اس بات کو ٹھیک ہے، محسوس کر جائے وہ پھر اللہ کو تو نہ کہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اب یہ خولہ ہی کہہ رہی ہیں ویری ویل ایکسپلینڈ سر، سر ساری کنفیوژن دور ہو گئی، ورنہ اب تک نماز کے بارے میں کافی غلط ایکسپلین کرتے تھے لوگ، تھینکس الاٹ، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا بتانے والا جس میں بتایا۔ اچھا ایک یہ تشام صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی جو بزنس مین لوگ ہیں جن کا سرمایہ بینک وغیرہ میں ہے، وہ اپنے سرمایہ کو کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں یا اپنے پاس نکلوا کے رکھ لیں؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں کہ ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس مین کو تو ہمیشہ کموڈیٹی میں رہنا چاہیے، پیسے کو چاول میں رکھ لیں، کوئی اجناس میں رکھ لیں، کسی آج کل چینی کا بڑھ جائیں گے ریٹس، اس میں چلے جاتے، اسی طریقے سے جو آپ کے گولڈ ہے، چاندی ہے، فی الحال تو یہی آپشن ہے، کیونکہ ابھی مارکیٹ بڑی زیادہ آپ کی وہ ہوگی 3 نومبر کو، مجھے لگتا ہے جب وینس آئے گا ہو سکتا ہے گاڑیاں شاڑیاں لگژری آئٹمز ان کی پرائسز بھی رائز کر جائیں، اور پیٹرول کی پرائسز کا بائی ڈونٹ نو کہ کیا بنا ابھی کرنٹ سٹیٹس، اور ایک بلکہ وہ بھی پریشان تھے کہ گولڈ پرسوں 410 پہ گیا یا کل یا پرسوں، تو لوگ بڑے پریشان تھے، آج جب دوبارہ دیکھا پھر 429 پہ آیا ہوا، تو یہ فلکچویٹڈ رہنا ہی ہے، تو اس میں تو جب ہوں، کسی کو 410 پہ یا 4 پہ موقع ملے تو دوبارہ ایک خرید لیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہاں کر لے، لیکن یہ اس نے ایسے ہی رہنا ہے اب، اس کی ایکچوئل جو سٹیبلٹی پوائنٹ ہے نا جس کو اس نے جا کے پھر ٹچ مارنا، وہ اگلے سال اپریل 2026 ہے، جہاں آپ کی اچھا، سوچوں سے یہ زیادہ اوپر چلا جائے گا، ابھی ٹھیک بھی ہے۔ سوچوں سے اوپر ہوں، تو چلا ہی ہے لیکن ابھی پھر بھی اس سے بھی زیادہ اوپر، یا اس کو مینٹین کرے گا۔ ہوں۔ اچھا سر، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ خوابوں میں آ رہے ہیں ان کی، اور ایک نے خواب بھی اپنا ڈسکس کیا کہ آپ خواب میں آئے اور آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اس طرح کر کے کمنٹ آیا ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا، تو وہ پوچھتے تھے اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں خوابوں میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی سمپل سی ریزن ہوتی ہے کہ ساری روحیں جب آسمان پہ تھی تو یہ اکٹھی تھی، اور ان روحوں کا ایک دوسرے سے شناخت بھی تھی، اسی لیے ایک بعض اوقات کئی لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پہلے کہیں دیکھا ہے، ملے ہوئے لگتے ہیں آپ کو، تو وہ ایک روحوں کا ایک کنیکشن ہے بیسیکلی، اور ہم سارے جو ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں مخصوص لوگ، وہ آپس میں شناسا ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو روحوں ہی کا تعلق ہے، یہ جسم تو ہمارا اس ٹائم ظاہری لباس ہے، ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری روحوں کا تعلق نہ ہو تو ایک امریکہ میں بیٹھا کوئی سکھ خاتون ہم سے اٹیچ ہو، کہیں ہندو ایک انڈیا میں بیٹھا اٹیچ ہو، اور اسی طریقے سے مطلب ڈائیورسٹی اس کی چیک کریں نا، تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو جو اٹیچمنٹ ہے وہ روحانی ہے، اور اس ٹائم بھی ہوں، جو لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو مزہ آتا ہے یا سکون آتا ہے یا سمجھ آتی ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں یا ان کی سمجھ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ روحانی کنیکشن ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، یہ
عام سی بات ہے، اس کو کوئی اتنا زیادہ وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، حیران کن. اچھا 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 سر، ایک کوشچن یہ بھی تھا، ایک تو آپ کے فینس جو ہیں وہ بڑا پیار کر رہے ہیں، نیچے بہت ساری دعائیں آپ کو دے رہے ہیں، تو میں نام اب کس کس کا لوں، سارے ہی ہیں تقریباً جو آپ کو نیچے کمنٹس کر کے ڈیلی بیسس پہ اتنا پیراگراف آتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ پیار، آپ کو دعائیں، کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی بھائی کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیکن لوگوں کو آج میں نے نجم صاحب کا دوبارہ پیغام دیکھا تھا، کوئی بلٹ پوائنٹ بنا کے انہوں نے دیکھا میسج کوئی کیا، وہ کیا تھا بلا؟ وہ تھا گولڈن ورڈز بائی اسامہ صاحب، نجم صاحب کہہ رہے ہیں فرانس کہے گا اب ایک دفعہ کسی اور کا کنڈا کرو، آیت علی، آیت الکرسی ڈیلی 70 ٹائم، جانوروں سے اتحاد کرنا سیکھیں، گڈ انالیسس اباؤٹ فلسطین فورسز چینج، ریئل فیچر آف ریئل مسلم، فتوا اباؤٹ ریئل مسلم اینڈ دیئر ریئل ٹیچنگز، لیڈر ٹو لیڈ، نائس ایلیبریشن آف نیچرل نماز ٹائم، ریگارڈز ایس نجم یزدانی صاحب، انہوں نے بلٹ بنائی. یہ ایک اچھے انداز سے انہوں نے میرا خیال ہے پروگرام کو سمرائز کر دیا بلٹ پوائنٹس کی صورت میں، اور اس طرح یادگار بن جاتا. بلکہ میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ نوجوان یا یوٹیوبرز یا جو خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے کیونکہ مجھے یو کے سے ایک میرے فین بھیجتے ہوتے ہیں اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا بنا کے، تو اس کے اندر سے اچھا جو آپ کو ریلیجیس نالج یا یہ جو ساری ملتی ہیں وہ آپ میری ریفرنس کوٹ کر کے بے شک یا جیسے بھی آپ کا دل کرے اس کو کلپ بنائیں، نکالیں، اس کو چینج کریں، لکھیں یا کسی بھی انداز سے. بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی فین اس میں رائٹنگ کا جس کو شوق ہو ہم اس کو اسپانسر کر دیں گے. ظاہر بات ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ اگر بیٹھ جائے آپ کے پروگرام شروع سے اٹھا کے اور جو اسلامکلی یا پروڈکشنز وائز دنیا کی آگے کے ہم نے جو پروگرامز کیے تو ان پہ اگر کوئی لکھنا شروع کر دے بک تو اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی دے دیں گے پبلش کرنے کا. اور پلس یہ ہے کہ رائلٹی وائلٹی بھی وہ رکھے اپنی اس بک کو جیسے مرضی کرے، تو کم از کم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آ جائے گی یہ معلومات ایک بک کی فارم میں بھی. اور آج کل آئی ٹی کا دور ہے تو آسان ہے شاید لکھنا بھی، کہ بس آواز یوں لگوا دو تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بس ٹریمنگ ہی کرنی ہوگی بیسیکلی. اگر کوئی چاہے میرے ذہن میں ایسے آیا تو وہ بھی اس لیے کہ ایک فین نے مجھے بھیجا یو کے سے ویڈیو بنا کے کہ اس نے میرے جو پوائنٹس تھے ان کو نکال کے پہلے کہیں فونٹ میں کیا ہوگا، پھر اس سے اے آئی سے ویڈیو بنوائی، پھر ایک سٹوری کی طرح بنائی، ونس اپون اے ٹائم کائنڈ آف، پھر واہ، اسامہ سیز دس اینڈ دیٹ. تو وہ بڑا اچھا سا اٹریکٹیو تھا. تو اس کو آپ لوگ بھی اپنے مزید اس سے اپنے چینلز بنا سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں. بالکل سر، ایک کوشچن بہت ضروری تھا، ایک بندے نے پوچھا ہوا تھا ایتھسٹ کے حوالے سے کہ دنیا میں کہتے ہیں اتنا اگر ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ سے سوال انہوں نے کہا تھا میں لازمی پوچھوں، اگر دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اس نے اپنے ہاتھ سے مخلوق کو بنایا، پھر یہ اتنا فتنہ کیوں دنیا میں ہو رہا ہے، اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں، لوگ کیوں مر رہے ہیں، بچے کیوں مر رہے ہیں. یہ ایک ایتھسٹ ہے، اس نے سوال کیا تھا اس بندے سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں اسامہ صاحب سے پلیز اس پہ کلیئرٹی لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ، کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں، اتنا ظلم کیوں ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یہ سب کو ختم کرتا، دشمنوں کو کیوں نہیں مارتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے نا وہ اس کا جو ڈیوائن انبیاء بھیجے گئے میسنجر اللہ نے اپنے بندے جن کا انتخاب کیا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وہ تھا اللہ کا کرم، وہ تھا نالج، نور، اس کا نور، ہدایت. جیسے ابھی میں آپ کو کہوں کہ فلک ابھی اٹیک ہونے والا ہے، کمرہ چھوڑ دو اور نکلو یہاں سے اور فلاں جگہ پہ جاؤ، تو بیسیکلی میں نے تمہیں فون ہی کیا، ہدایت ہی دی، اور تم نے فوراً نکل گئے اور بچ گئے، مطلب اس جگہ کو چھوڑ دیا. تو بیسیکلی ہدایت ہی آپ کو سب سے بڑی جو آپ کی ہیلپ ہے انسان کی، وہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا کے انسان کو پورے اختیارات تفویض کر دیے، ورنہ جنت دوزخ ہی نہیں تھی، اور شیطان سے بچنے کے تمام اسباب آپ لوگوں کو فراہم کیے، مطلب حفاظت کی دعائیں، تاکید، یوں نہ کرو یوں نہ کرو. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، نہ کرنا، ڈر جانا، رک جانا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مرد کو بھی اکیلے شام کو نکلنا منع ہے، مرد کے لیے بھی حکم نہیں ہے کہ یہ راتوں کو پھرے. کیوں بھئی؟ مرد کو کیا ہے؟ شیاطین ہے. تو اب کیا آج کا عورت کو چھوڑ دو،
یہ مرد کی بات، اکیلا سفر نہ کرے، اکیلا نہ ٹھہرے، یہ مرد کے بارے میں. یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کی سیفٹی کے لیے اس کو بتایا گیا. یہاں رات کو عورت جاتی ہے، ریپ کروا لیتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے. میں مردے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ اسلام نے تو کہا تھا کہ اللہ نے کہا تھا اپنے میسج کے ذریعے کہ جو کبھی کوئی ایک انسان کو بھی قتل کرے سارے مل کے اس کو روکو، سب انسانیت کا سمجھو اس نے قتل کر دیا، سب اس کو دشمن مانو اپنا. ہم مانتے نہیں. ساری کی ساری احتیاطی تدابیر اس کا فضل تھا، وہ اس نے اتار دیا. اب اس پہ کوئی نہ چلے، اس پہ کوئی نہ چلے تو وہ اس کی مرضی. اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جو ڈالتے کہ وہ کرتا ہے، وہ نہیں. اس نے کن فیکون کہہ کہ یہ سارا نظام اپنے دائرے میں گھما دیا اور سب اپنے مدار میں گھوم رہے. یہ چاند ستارے یہ سب جو ہم یہ پریڈکشنز دیتے ورنہ یہ غلط ہو جائے، یہ سب چیزیں اس کے مدار میں گھوم رہی ہیں. اب یہ جو سب کچھ ہے یہ اس کے ایک کن فیکون کی بات ہے. اب یہ جو ہم نے انسانی کنسیپٹ اللہ کا ایک ذہن میں رکھ لیا ہے کہ وہ کوئی ذات ہے، کوئی جسم رکھتا ہے، کہ وہ آپ اپنے ہیومن ایکشن کی طرح اس کو لیتے ہیں، وہ کرتا ہے. وہ بھئی اس نے سورج کو اس کی مدار میں گھوم رہا ہے، فرشتے متعین ہے، چاند اپنے مدار میں فصلیں اگاتا ہے، سارا میکنیزم اس کا بنا بنایا میکنیزم ہے. اس میں آپ کو صرف رہنمائی درکار تھی کہ آگ میں انگلی دوں گا تو جل جائے گی، پانی میں کیا کرے گی، آگ کیا کہ وہ عقل دے دی اور لوگ بھیج دیے. آگے آپ نہ چلیں تو اپنے آپ کو برباد کر لیں. شیطان کھلا دشمن ہے، پوری انسٹرکشنز موجود ہیں. تو لوگ بیسیکلی کیونکہ تقوی سے نکلے، پرہیزگاری سے نکلے، دین کو سمجھا مذاق، جب انہوں نے اس تقوی کی دیوار کو توڑا، اللہ نے جن چیز تقوی کیا، رک جاؤ، ڈونٹ ڈو دیٹ. باپ بھی آپ کو پتا ہے کہ بچے کو سب سے زیادہ ڈونٹ پہ کام کرتا ہے. باپ کیا کرتا ہے؟ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہی ہوتی رہتی. کرنا بہت کم ہوتا ہے، نہ کرنا زیادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ نہ کرو، رک جاؤ، سب لے لو. بچہ بھی باپ کو وہ بہت پسند ہوگا جو اس کے کہے پہ رک جائے، بے شک اس کی مٹھیاں نہ بھرے، اس کے پاؤں نہ دبائے، بس جس بات سے منع کیا رک جائے. بچہ بہت پسند. لیکن یہ باپ بھی جو ولایت یا باپ جو اپنا استحقاق یوز کرتا ہے، باپ بھی تو ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے، اللہ بھی نگہبان ہے، باپ بھی نگہبان ہے. تو یہ جو نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ کار زمین پہ متعین کیا، آپ کو کس نے کہا نگہبان سے نکلو؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ نگہبان سے نکلو؟ اللہ ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو بات یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے اپنی نگہبانی میں. اس نے پھر لوگ متعین کیے. اب یہ عموماً بحث شروع ہو جاتی ہے کہ علی ولی اللہ پہ. بھئی ویسے آپ اللہ علی کسی سے پوچھو ترجمہ اردو میں پوچھو بھی آپ علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں؟ ہاں ہاں. جب وہ کہ علی ولی اللہ یوں کہہ دو تو وہ کہتے نہیں. بس حالانکہ بھئی مولا علی کی ذات آپ پہ نگہبان مقرر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین کا دروازہ جب یہ ہے، علم کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو علی اس کا دروازہ، اور وہی آپ کے بعد میں نگہبانی کریں گے. یہ ان کو رسپانسبلٹی دی. وہی ایک سلسلہ. وہ باپ بھی ہے، اسی لیے علی کو دیکھنا بھی ثواب تھا، باپ کو دیکھنا بھی حج کا ثواب نہیں سنا. اب بالکل وہاں تو دماغ کچھ نہیں کہتے کہ یار باپ کو دیکھنا حج کا ثواب، لیکن جیسے کو کہ علی کو دیکھنا حج کا علی کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ ایک نگہبانی کا، رہنمائی کا سلسلہ کار گزرا ہوا ہے. اور اسی کے تحت آپ لوگوں کو جو ڈونٹس کروائی جاتی ہیں، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. اب کوئی کرے گا تو بھگتے گا نا بھائی. اور جہاں تک آ گئی بچوں کی بات گئی، یہ بچے وہ بچے فلاں بچے، دیکھیں یہ ساری روحیں جب آسمان پہ تھی نا تو الستو بربکم ہوا نا، تو سب روحوں نے اس وقت کہا کالو بلا. کچھ روحیں خاموش رہی، کچھ نے جواب نہ دیا. وہی روحیں وہ ہیں جو کافر ہوں گی، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی، یا جو اس کے ہونے کو ہی نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے تھے. انہوں نے آسمان پہ بھی یہی کیا تھا.
اب یہ جو وہ لوگ ہیں وہ ہندوؤں میں پیدا ہوں، مسلمانوں میں ہوں، ادھر ہوں ادھر ہوں، جو اس کے ہونے کو ہی یقین نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں ہیں اس کنسیپٹ کو، تو بیسیکلی ان کو حکم بھی اسی جسم میں جانے کا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے قیامت تک. تو یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں بیسیکلی یہ تو اور ہی مخلوق ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، سب اللہ کے تصور کو مانتے ہیں کسی انداز میں، سب اوپر دیکھتے ہیں. یہ جو نامراد آ گئے ہیں یہ ایرر ہے، یہ شیطان کی لیٹسٹ ورژن ہے جو خدا کے وجود کو مکمل انکار کر دینا. ورنہ انسان کی لاجیکل برین مانتا ہے کہ کوئی ہے قدرت جو اس سب کو چلا رہی ہے، کوئی ہے جس نے یہ بنایا، کیونکہ ہر چیز کو کوئی بناتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ شیطانی جن زدہ لوگ ہیں کہ ان کی اپ برنگنگ یہ وہی روح ہیں جنہوں نے اوپر بھی چپ اختیار کی تھی جب اللہ نے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی، تو وہی ان جسموں میں جاتی ہیں، وہیں بربادی ہیں، وہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کریم نہیں ہو سکتے. یہ تفویض کردہ جسموں کو انسٹرکٹیڈ روحوں کو بھی پتہ ہے کہ کس جسم میں کس زندگی میں گھسنا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ علم کا جیسے کہتے ہیں لیول ہے، نہ کہ حکمن یہ وہ ہے. یہاں لوگ تقدیر میں پھنس جاتے ہیں نا کہ یہ جی حکمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اس نے تو قوت پوری بنا کے سسٹم کو کھڑا کر دیا اور پاورز دے دی، اور اس پاورز میں صرف اور صرف اس کی جیسے کہتے ہیں لاجیکل، جیسے میں تجھے تھپڑ ماروں گا تو پھر تو ظاہری بات ہے تھپڑ مار ہی دے گا. نہیں میں نہیں ماروں گا یار، اللہ رحم نہیں کرے. میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ریئیکشن کے تحت جیسے ایک میکنیزم بن جاتا ہے، جیسے سٹیٹ میں آپ پاسبلٹی پروبیبلٹی کو سیٹ کرتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ایک نظام چلا جا رہا ہے. اب اس کو کوئی ڈسکنیکٹ کرنا چاہے تو بس اپنا رویہ بدل لے. جیسے وہ اسلامی رویہ اختیار کرے گا، دشمنی ختم، نفرت ختم، محبت، وہ کہے گا نہیں یار میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس اللہ میرا، وہ رویہ اس دن ختم، اس دن دشمنی بھی ختم. جس دن وہ ڈسکنیکٹ کرے گا، بیہیو اپنا چینج کرے گا، آگے کے سارے سیکوینس بدل جائیں گے. یہ اسلام ہے. زبردست سر، کیا بات آپ نے لاجیکل، میں بڑا حیران تھا کہ آج میں سوال پوچھوں گا آپ سے تو یہ آپ کا جواب کیا دیں گے. بہت بہترین آپ نے اس پہ بات کی ہے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا اچھا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اچھا ایک نہیں سوال تھا. نیچے اور لوگ بھی بتائیں گے اس پہ کمنٹ کر کے کہ وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی بڑی کنسپٹ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت انسانوں پہ اپنا کرم اپنے نیک بندوں کے ذریعے اتار دی اور آپ کی رہنمائی کر دی ہے. اب کوئی کودے آگ میں جا کے کودے تو 100 کودے. تو کودے. اور سر ایک سوال تھا، عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے والا، یہ کوشچن میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جلدی، آپ کہتے ہیں فوراً اذان ہو تیار ہو جو مینٹلی طور پہ، جیسے آپ نے مغرب کا بتایا کہ ٹائم تھوڑا ہے. عشاء کا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ 12 بج گئے 1 بج گئے لیٹ پڑھیں گے اتنی نماز اچھی ہوتی ہے. عشاء کی نماز جو ہے فجر سے پہلے پہلے بھی لوگ 12 بجے پڑھتے ہیں 1 بجے پڑھتے ہیں کہ جی لیٹ پڑھیں گے نہیں اپنے کام. دیکھو میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ اولا، اول، مطلب اب تم آئے ہو اور میں ارد گرد گپے مارو، تم اب لاہور سے آئے ہو تو تمہیں افسوس ہوگا کہ میں نے تمہیں فوقیت نہیں دی، اولا نہیں رکھا، اول نہیں رکھا. اول کا جو اللہ کو آپ اول کہتے ہیں نا، اولا کہتے ہیں. ولی بھی اسی لیے ادھر سے ہی نکلا ہے، قریب. اول کا مطلب قریب ہوتا ہے، دا نیرسٹ بیسیکلی. اولا قریب ترین. اب آپ اولا بن نفس کا اقرار بیسیکلی کرتے ہیں کہ تو سب سے قریب ہے ہمارے، تو ہی ہے بس. تو پھر تو ہی ہے بس کی پکار پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چون چاں کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے رہے، بھی آ رہے ہیں تو ٹھنڈی کر رہے ہیں تو نہیں. پریورٹی اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی پکار پہ ان کی ملاقات کو دنیا میں سب سے زیادہ فوقیت دی جائے. آپ کو نماز کو سب سے زیادہ فوقیت دینی ہے، کیونکہ وہ کوئی ایکسرسائز تھوڑی ہے بیسیکلی پوسچرنگ. مانگنا ہے، ایک تعلق ہے، بھاگ کے جانا ہے، لے کے تو اپنے لیے کچھ آنا ہے، اللہ کو کیا دے آتے ہیں. تو وہ لیکن پریورٹی حق رکھتا ہے وہاں، باقی اس کو آپ کچھ نہیں دیتے. لیکن اگر اول وقت کی پڑھیں گے تو اب اس کو آپ فوقیت دے دیں گے سب پہ، پوری زندگی پہ، سب لوگوں پہ نہیں، اللہ پہ. وہ جو اولیت دینا ہے اس میں کمال چھپا ہے کہ زندگی کے سارے ڈیلے ختم ہو جاتے ہیں، سارے ڈیلے ختم ہو جائیں گے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ
اول وقت میں پڑھی جائے. اور اب جیسے میں نے عرض کی کہ مغرب اسی لیے مولوی بھاگ کے پڑھاتا ہے آپ کو کہ آگے عشاء پڑھی ہے, خالی تھوڑی ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے بھی گیپ آ گیا؟ ذہن آپ کے یہ کہتے ہیں بھائی مغرب پڑھ لی ہے تو بھی مولوی نے کیونکہ 9 بجے اذان دینی ہے نا, تو اس لیے وہ پھر اس کے درمیان میں تو کسی نماز کا ٹائم نہیں. بلکہ یہ بھی آج کل کنسیپٹ ہے جی, سوا نیزے پہ, اس نیزے پہ, اس نیزے پہ نماز نہیں ہوتی جی, فلانا ٹائم اور فلاں. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیسی بات ہے کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے اور اس کے لیے 24 گھنٹے, مطلب آپ اس آدھے گھنٹے میں اللہ تعالیٰ میں تو اس ٹائم پہ تو آپ کو ماتھا نہیں ٹیک سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں پوجا ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ, جب سورج نکل رہا ہوتا ہے فجر کے ٹائم پہ, تو اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے بھی سنا ہے بڑوں سے. اور نماز تو پڑھنی ہی اول وقت میں چاہیے, اور تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پہلے تو اس پہ آؤ. سر اگر لیٹ آنکھ کھلے, روشنی ہو جائے تھوڑی تھوڑی, تو پھر جب مرضی پڑھو. ماتھا اللہ کو جھکنا تم ایک لمحے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائم میں نہیں کرتا؟ اللہ کے بندے, مطلب اپنا کانسیپٹ چیک کرو جو انہوں نے دین کے نام پہ ٹھوکے ہوئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ لوگ ایک لمحے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ کو نہیں جھک سکتا, کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں. او بھائی آپ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے, آپ صرف اس کو جھکنے کے لیے, اس کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آپ کی مرتبہ یا آپ کی اوقات اسی سجدے میں چھپی ہے. جو اول پہ آ جائے گا تو آپ کچھ بن جائیں گے, اگر اس کو ڈیلے کریں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے نمازیں تو اول ہی ہیں, پہلی بات. اور اولا کی وجہ سے اس کے اندر سب سے بڑا راز ہے کہ ساری زندگی سیٹ ہو جاتی ہے. کر کے دیکھ لیں, لوگ تجربہ کریں. مغرب وہیں مسلح پہ بیٹھے بیٹھے ہی ابھی تسبیحاں کریں, اپنے نفافل پڑھیں, بس جیسی چلیں اب 15 منٹ گزرے. آج تک ویڈیو ہماری کون دیکھ رہا ہے, بلکہ نیچے بتائیں کہ کون کون نماز پڑھ کے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ. اور اور ایک عشاء کی کوئی اس میں نہیں ہے کہ جی لیٹ کریں, اولا مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھیں, اسی طرح ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھیں, فجر اپنے وقت پہ پڑھیں, اور اولا پڑھیں, اول پڑھیں, اولیت دیں. آپ کے سارے زندگی کے ڈیلے ختم ہو جائیں گے. صرف یہی کر لیں, استغفار کر لیں, یہ کر لیں, خوشبو لگا لیں, زندگی بدل جائے گی. اس کے بعد کیوں آپ بدل گئے؟ آپ نے اس کو فوقیت دی, سسٹم نے آپ کو دے دی, ورنہ آپ اس کو نہیں دیتے جس کا سسٹم ہے, تو پھر آپ کو آخر میں ہی ملنا ہے سارا کچھ. بھائی آپ اللہ کو کہیں گے جی میں تو ابھی 5 گھنٹے بعد آؤں گا, 2 گھنٹے بعد آؤں گا, چلو ملاقات کی اتنی اہمیت دے رہے ہیں آپ مانگنے کی, یا آپ اپنی نیڈ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلانے بندے نے مجھے یہ چیز دینی ہے, میں نے مسلح سے جھک کے نہیں لینی, اللہ سے مانگنی نہیں ہے, میں ادھر سے مانگوں گا. کہا گیا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے مجھ سے مانگو. تو آپ بیسیکلی اس کام کو مانگنا نہیں چاہتے. ابھی رات کو کوئی کام ہے یا عشاء کو یا کچھ بھی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مانگنا بھی اس کی عبادت ہے. لیکن آپ بندوں سے آس لگاتے ہیں, یار کام وہ چلا جائے گا, میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا. تو اب ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ عشاء نہیں, تہجد کی طرف جائیں, وہ ہے نماز شب. اس کی اہمیت ہے کہ جلدی سوئیں اور اس ٹائم اٹھ جائیں. لیکن یہ درمیان میں ادھ بچولی عشاء پڑھ کے جو ہے نا, کوئی تیر نہیں لگنے لگا. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا آپ نے چیزوں کے بارے میں آج تو 3 تحفے دے دیے ہماری عوام کو, اور آپ کے فینس جو ہیں وہ بہت پیار آپ سے کرتے ہیں. نیچے بڑے پیارے پیارے کمنٹس آتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی پہ آپ کے لیے دعائیں بہت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور میرے آپ کے توسط سے مجھے بھی دعائیں مل جاتی ہیں, لوگ میرا نام بھی لکھ لیتے ہیں کہ فلک بھائی آپ کو بھی اللہ صحت دے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے سر تھوڑا سا چلے میں نے ان لوگوں کا لوگوں دھیان. کو, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے اتنا کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی, اپنی بیسٹ کوشش کی دینے کی, اور ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مجھے سکھایا دعائیں دینا یا کرنا, کیونکہ میں بہت زیادہ اس میں جو ہے نا وہ کنجوس کہہ لو یا بڑا اسٹریٹ ہوں. تو ان لوگوں کی دعاؤں نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ سکھایا کہ بھئی دعائیں بھی دینی کرنی چاہیے بار بار. ایسی اس کا وظیفے کی طرح ہی ہوتی ہیں یہ بھی, کہ عزت دیتی ہیں آپ کو. وہ جیسے کہتے ہیں نا, آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے, باقی تو ان کی دعائیں ہی ہیں سب کی جو مل ایسے رہی ہی ہیں. ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی ساما صاحب سے, آپ سب سے. اگر کوئی اس طرح کا ہیپن ہوا تو ہم ساما صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے
ضرور ٹائم نکالیں. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.